صفحہ کھولا ہے؟ اچھا جی، خبر متواتر کو آج ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے خبر آحاد کو بھی ہم وہ پڑھیں گے۔ میں انسانوں کا وہ خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کتاب میں لکھا ہے نا، اس کا پورا خلاصہ آپ کو بتا، جو اس سے انشاءاللہ پڑھ کر ہوگا میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، خبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ خبر کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے خبر متواتر اور دوسرا ہے خبر آحاد ہے۔ اب خبر متواتر کیا ہوتی ہے اور خبر آحاد، پہلے ہم خبر متواتر کو وہ پڑھیں گے۔ اگر سوال آپ سے کیا جائے انٹرویو میں کہ خبر متواتر کی تعریف کریں یا اس کی اقسام بتائے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اسی طرح بتانا ہے جس طرح ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو، خبر متواتر کا لغوی معنی ہے تواتر المکر، مثال تسلسل کے ساتھ ایک چیز کا جاری ہونا، تسلسل کے ساتھ ایک چیز کا جاری ہونا۔ مثال کے طور میں کہتا ہوں تواتر المکر، یعنی بارش موسلا دار ہوئی، تسلسل کے ساتھ ہوئی۔ تو تواتر کا مطلب یہ ہے اصطلاحی کہ وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنے راوی روایت کرے کہ ان راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ کیا ہو، وہ محال۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا، کہ اتنے راوی اس کو روایت کرے کہ اتنے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ کیا ہو، وہ محال ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متواتر احادیث۔ اچھا، متواتر احادیث کی اگر آپ سے سوال کہ متواتر احادیث کے لیے کتنی شرائطیں ہیں، یعنی ایک حدیث کو ہم متواتر تو کہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، لیکن اس کی شرائط کتنی ہیں؟ تو اس کے لیے متواتر کی تقریباً 4-5 شرطیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں پہلا شرط یہ ہے کہ یہ جو راویوں کی جو کثرت تعداد ہوگی نا، یہ تمام طبقات میں ہوگی۔ راویوں کی جو کثرت ہوگی نا، مطلب بہت زیادہ راوی اس کو روایت کریں گے، تو یہ راوی کی تعداد، کثرت تعداد، یہ تمام طبقات میں ہوں گے۔ آپ کہو گے کہ سر یہ طبقات کیا ہوتی ہیں؟ طبقات کی مستقل بحث تو نیچے آ رہی، لیکن میں وہاں تھوڑا سا اجمالی طور پر بتا دوں۔ دیکھو، راویوں کی مختلف طبقات، مثال صحابہ کا طبقہ الگ طبقہ ہے، تابعین کا طبقہ الگ طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ الگ طبقہ ہے۔ پھر صحابہ کے اندر بھی طبقات ہیں، مثال کبار صحابہ کا طبقہ الگ ہے، صغار صحابہ کا طبقہ الگ ہے، متوسطین صحابہ کا طبقہ وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی بات۔ تو ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری شرط اس یہ ہے کہ اس کو اتنی کثیر تعداد میں روایت کرے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد جو کم از کم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ 10 افراد کا ایک حدیث کو روایت کرنا۔ تو یہ مختار قول ہے اور راجح قول علامہ ابن حجر عسقلانی کا کہ کثیر تعداد سے کیا مراد ہے۔ کسی نے 70 لیا، کسی نے 40 لیا، کسی نے 50، کسی نے 100، کسی نے 80، لیکن مختار قول جو ہے وہ 10 کا ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری نمبر شرط کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق کرنا یہ محال ہوگا، یعنی ناممکن ہوگا، ان جھوٹ پر وہ کیا ہوگا، اتفاق وہ نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں یا 4تھی نمبر شرط یہ ہے کہ اس خبر یا اس حدیث کا تعلق ہو حس پر ہوگا، یعنی وہ اس طرح کہے گا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یا میں نے اس کو وہ چھوا ہے، مطلب ان کا تعلق حس کے ساتھ ہوگا، اس کا مطلب وہ یہ ہو گیا۔ تو یہ خبر متواتر کی تعریف ہو، ان کی شرائط ہو۔ اب خبر متواتر کی قسمیں کتنے ہیں؟ تو خبر متواتر کی بنیادی طور پر وہ 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے خبر متواتر لفظی اور ایک ہوتا ہے خبر متواتر معنوی۔ اب اگر آپ کہیں کہ سر خبر متواتر کیا ہوتا ہے لفظی اور خبر متواتر معنوی کیا ہوتا ہے، تو خبر متواتر لفظی یہ وہ خبر ہوتی ہے کہ جن کے الفاظ جتنی بھی راوی نے روایت کی ہونا، ان ساروں کی الفاظ سیم ٹو سیم ہو، یعنی ایک جیسے ہو۔ تو مثال، اس کی مثال یہ ہے جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب ان احادیث کو جتنی راویوں نے بھی روایت کی ہے نا، ہر طبقے میں ان کی الفاظ سیم ٹو سیم ہیں۔ اور ایک ہوتے خبر متواتر معنوی۔ خبر متواتر معنوی کا یہ مطلب ہے کہ ایسی خبر کہ ان کے الفاظ تو سیم نہ ہو، ایک جیسے نہ ہو، لیکن معنی اور مفہوم ان کا ایک جیسا ہو۔ میں اس کے لیے ایک حوالے میں ایک حدیث بھی حوالہ دیتا ہوں اور ساتھ میں ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ مثال حدیث میں یہ ہے کہ رفع الیدین فی الدعاء، آپ علیہ السلام دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب اس احادیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ صحابہ نے روایت کیا ہے، راوی نے روایت کیا ہے، لیکن اس کا نچوڑ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، لہٰذا یہ تواتر معنوی سے ثابت ہے۔ اور اس کی ایک مثال یہ میں نے بھی اس صبح بھی دیا تھا کہ مثال ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں زید نے 30 بکریاں وہ صدقہ کی، دوسرا کہتا ہے کہ زید نے 30 بین سے وہ صدقہ کی، چوتھا کہتا ہے کہ زید نے 30 جو ہے نا وہ گائیں جو ہے نا وہ صدقہ کی۔ اب یہاں دیکھو 30 میں ساروں کو اتفاق ہے، لیکن اختلاف کس چیز میں؟ کوئی کہتا ہے بھینس ہے، کوئی کہتا ہے گائے ہے، کوئی کہتا ہے دمبا ہے، کوئی کہتا ہے بکری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی ایک چیز کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے تواتر تو پایا جاتا ہے، اگرچہ الفاظ ساروں کے کیا ہے وہ الگ الگ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا تواتر وہ معنوی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم متواتر کا حکم کیا ہے؟ دیکھو متواتر حدیث کا جو حکم ہے نا وہ ہے کہ یہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ اتنا یقینی ہوتا ہے جس طرح قرآن کی آیت یقینی ہوتی ہے نا، اتنا ہی یہ حدیث متواتر بھی یقینی ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرنا ہر صورت میں واجب ہے اور اس کا انکار کرنا کفر سمجھا ہو جاتا ہے، اور اس پر ایسے عمل نہ کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد